اچھا، برطانوی اخبار کے مطابق بھارت کے لیے 2025 بحرانوں کا سال رہا ناکام اسٹریٹجک خود مختاری پر. یہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے. اسٹریٹجک خود مختاری یعنی ان کے تعلقات روس کے ساتھ کیسے رہے, یو ایس کے ساتھ کیسے رہے. تو انہوں نے ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پر فیصلے نہیں لیے, وہ ناکام رہی ان کی, جس کی وجہ سے وہ آئسولیٹ بھی ہوئے. اور بہت ان فیصلوں کی وجہ سے جو کانسیکوینسز ان کے سیٹ بیکس آئے وہ کتنے زیادہ, ٹیرف کتنا زیادہ ان کے اوپر لگ گیا. وہ تھا پھر ٹریڈ کرنے پہ بہت سارے ممالک پیچھے ہو گئے, اور امریکہ کا یہ پریشر کہ جی آپ رشیا سے آئل نہیں لیں گے, جو وہ سستا لیتے تھے اور پھر آگے بیچ رہے ہوتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا سیٹ بیک, B2 ویزاز جو ہے ان کو اب ریفیوز کیے جا رہے ہیں, جس کے اوپر ان کی بڑی اکانومی چلتی تھی کہ لوگ ایسے لائنوں میں جا رہے ہوتے تھے باہر کے. یو ایس میں B2 ویزا جو ان کو مل رہا ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا, اور پھر ریورس جو امیگریشن ہے اس کا بھی وہ شکار ہو رہے ہیں. تو بہت سارے سیٹ بیکس اور چیزیں ہیں. بالکل ایسے. تو ہمیں جوائن کیا ہے جناب جوہر سلیم صاحب نے, جو کہ فارمر فارن سیکرٹری ہیں اور بڑا تجربہ, وسیع تجربہ ہے. شکریہ جوہر صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں رائز اینڈ شائن میں. سر, یہ جو فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ آئی ہے, اس میں پہلا سوال ہمارا بڑا امپورٹنٹ سوال یہی کہ کیا پاک بھارت کشیدگی کنٹینیو کرے گی آنے والے سال میں, یا کوئی رابطہ ہو سکتا ہے, کوئی برف پگھلے گی, معاملات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے؟ ہینڈ شیک کے بعد آپ ایسے جی مطلب بالکل ایسے ہی سوچنا پڑ رہا ہے اس بار. یہ سال بحرانوں کا ہی تھا, جس طرح فائنینشیل ٹائمز جیسے معتبر اخبار نے یہ کہا اپنی رپورٹ میں, اور بڑی بیلنس ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے. تو یہ اس لیے ان کے لیے بحرانوں کا سال تھا, مشکل سال تھا ان کی ڈپلومیسی کے لیے, کیونکہ ان کی جو ایک اسٹریٹجک ہپوکریسی ہے جو وہ اسٹریٹجک آٹونومی کے نام پہ پریکٹس کرتے ہیں, وہ ایکسپوز ہوگی دنیا کے سامنے. کہ وہ ایک طرف جو ہے روس سے تیل لے کے بلیک مارکیٹس میں بیچ رہے تھے, اور جو یوکرین کاز ہے پورا مغرب کا, اس کو نقصان پہنچا رہے تھے. دوسری طرف مغرب کی ہی وفاداری کا دم بھرتے تھے, اور چائنا کے خلاف کہ جی ہم کاؤنٹر ویٹ بنیں گے آپ کے. لیکن ساتھ ہی ساتھ چائنا کے ساتھ بھی وہ پینگے بڑھانے کی جو انہوں نے ایک ناکام کوشش کی. تو دوسری طرف ایران کے ساتھ جو ہے ان کے تعلقات وہ بھی ایکسپوز ہوئے. ان کا بہت زیادہ جو ہے نا کہتے تھے ہم آپ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, اور جب وقت پڑا ایران پہ تو بالکل جو ہے بلکہ ان کے خلاف انٹیلیجنس کوآپریشن میں شامل تھے اسرائیل کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں پھر پاکستان کے ساتھ جس طرح کی ان کو شکست کھانا پڑی, ایک بفٹنگ رسپانس ملا پاکستان سے, اس سے دنیا پہ یہاں ہو گیا یہ تو مڈل پاور بھی نہیں ہے, اپنے آپ کو یہ گریٹ پاور کے زمرے میں لانا چاہتے ہیں. تو بالکل جو ہے نا وہ ان کے لیے ایک ری تھنک اب ہونی چاہیے انڈیا میں. اب یہ جے شنکر کا جو رویہ تھا, جو یہ چانس میٹنگ جو ہوئی, جو کہ ایک سیڈ اوکیزن پہ ہوئی بنگلہ دیش میں, تو اس میں تھوڑی سی ایک تبدیلی ایک نظر آتی ہے, کیونکہ یہ جے شنکر بڑے ہیوبرس کا جو ہے نا ہمیشہ شکار رہے ہیں. ایک بہت ہی مغرور قسم کا انہوں نے رویہ اپنایا, اور اس خطے کے ممالک کے لیے تو خاص طور پہ وہ اس طرح بہیو کرتے تھے جس طرح وہ کوئی جو ہے نا ایک باقی سارے ان کی سبسروین کنٹریز ہیں اور وہ یہاں کی گریٹ پاور ہیں. بالکل. تو وہ جو ہے نا یہاں کی اسٹریٹجک ڈومیننس جو قائم کرنے کی کوشش, جو کہ ناکام ہوگی. بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ان کے تعلقات سے یہاں ہوا, پاکستان سے تو شکست کھائی انہوں نے, نیپال کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اس طرف اس وقت جیسے ہیں, سری لنکا کے ساتھ بھی, مالدیوز کے ساتھ بھی. تو یہاں پہ کسی نے بھی قبول نہیں کیا اس بالادستی کی کوشش کو. تو ابھی ہم امید کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے تو یہ جو ہے اگری کیا تھا جب یہ سیز فائر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کروایا تھا, تو اس وقت یہ اگری ہوا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک ڈائیلاگ شروع ہوگا, تو جس کو کہ امریکہ جو ہے وہ میڈیٹ کرائے گا یا ایٹ لیسٹ فیسیلیٹیٹ کرے گا. پھر بعد میں انڈیا اس سے وڈرا کر گیا, اس انڈرسٹینڈنگ سے ریگل آؤٹ کر گیا. ابھی جو انہوں نے اتنی زیادہ ڈپلومیٹک ریورسز فیس کی ہیں, تو اس میں امید تو ہے کہ تھوڑی سی سینٹی کو پریویل کی کرے گی, تھوڑا سا زیادہ وہ ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ بہیو کریں گے, کیونکہ جس طرح بہیویئر انہوں نے پہلے اپنایا اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا انڈیا کو, بلکہ بہت زیادہ نقصان ہوا. اور بہت سارے سیٹ بیکس ہیں اکنامک, اگر دیکھیں پورے سال آپ بھی اس میں ایڈ کیجئے گا کہ جیسے ایک بہت سبسٹینشل اماؤنٹ تو میڈیا کو خریدنے اور ڈرانے کے لیے استعمال کی گئی ہے, اس میں لگائی گئی ہے میڈیا کے اوپر کہ سب تو ان کے تعریفیں کریں یا غلط پورٹرے کریں. اس کے علاوہ پوری دنیا میں انڈینز کے ورک ویزاز, اسٹوڈنٹ ویزاز ریجیکٹ کیے گئے ہیں. یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے. ان کے ایئر کرافٹس کی سیل ہوئی کوئی نہیں, بالکل وہ بھی گڑبڑ ہوگی. ان کی لوکل ایئر لائنز ایئر انڈیا اور جو ایک دو اور ہیں وہ کریش کر گئیں, اور پھر ایک جو ایئر ٹکٹس ہیں وہ سسٹم کولیپس کر گیا, مہنگا ہو گیا, ایئر لائنز کی فلائٹس کینسل کی, کمپلیٹ کیوس. اور پھر کنسسٹنٹلی جو اکانومی کا ڈکلائن,
اس سے ایک عام بندے کی جو انڈین ہے اس سے اس کی کتنی جو ہے اس کی لائف، اس کا پیس آف مائنڈ برباد ہو گیا، اس کی گروتھ افیکٹ ہوئی. جی بالکل. ایک تو دیکھیں انڈیا کا جو انہوں نے ایک وہ بنایا تھا جو کہ پروپیگنڈا تھا کہ شائننگ انڈیا یا انکریڈیبل انڈیا یا رائزنگ انڈیا، تو ایک تو وہ سارا جو ہے نا پروپیگنڈا جو ہے وہ کھوکھلا ثابت ہوا. وہ جو سارا ایک بیانیہ بنایا تھا وہ سارا فلاپ ہو گیا. تو جو اصل انڈیا نظر آیا اندر سے جو ہندوتوا کا شکار ہے، جہاں کے لوگ مشکل میں ہیں، جہاں پہ انیکوالٹی بڑھ رہی ہے، جہاں کی بڑے بڑے ادارے جس طرح آپ نے بتایا انٹرنیشنلی وہ پرابلمز میں ہیں، بے شک وہ ایئر لائنس ہو یا ڈیفنس انڈسٹری ہو. پھر ان کا دیکھیں جہاز جس طرح گرا دبئی کے ایئر شو پہ، جو تیجا جس کی بڑی وہ تعریف کرتے تھے سارا کچھ، تو وہ بھی پتہ چل گیا کہ جن کی تو مطلب ٹیکنالوجیکل کوئی ایبلٹی ہی نہیں ہے اس طرح کی. پھر H1B ویزاز جو ان کے لیے بہت عام تھے امریکہ میں، ان کے وہ سارے آئی ٹی ورکرز جاتے تھے 70% وہ یوز کرتے تھے، وہ اس پہ بہت زیادہ پابندیاں لگ گئیں. ان کے ایون B1 B2 ویزاز جو ہیں اب ان کے لیے مشکل ہو گئے. پہلے تو وہ جا کے ایک دن میں ان کو ویزا مل جاتا تھا. بالکل. تو بالکل یہ کیونکہ بہت ساری انہوں نے الیگل امیگریشن شروع کی ہوئی تھی دنیا میں، اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں دہشت گردی یہ کرواتے تھے اس خطے میں بھی اور باقی ملکوں میں بھی دنیا، اور الزام پاکستان پہ تھوپتے تھے. تو وہ جو ہے نا وہ جو بیانیہ جب ناکام ہوا تو اس سے انڈیا کی ایک دم جو انٹرنیشنل اسٹیچر تھا وہ بہت نیچے آیا. جو ایک ریلیونس تھی وہ بہت نیچے آئی. ساتھ ہی ساتھ جو اکنامک ریورسز بھی ہوئے ہیں، جس طرح بالکل آپ نے صحیح اشارہ کیا، بے شک ان کی کرنسی پہ پریشر ہو یا بے شک جو ہے ان کی اندر اکانومی کی گروتھ ریٹ ان سا وہ گرا ہو، یا جو ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اسٹیگنیٹ کر گیا ہو، تو وہ سارا کچھ بالکل ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کے لیے تو ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے، جو خیر ہماری طرف سے ظاہر ہے کہ ہماری جو اس سال ایک بڑے ہم نے رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ بہیو کیا، ہمیں جو ڈپلومیٹک پرومیننس ملی ہے، پروفائل ملا ہے، ہمارے جس طرح سے تعلقات جو ہے ملکوں کے ساتھ ریوائیو اور اسٹرینتھن ہوئے ہیں، جو ہمارے کلیدی اہمیت کے ممالک تھے سارے، تو خصوصاً امریکہ کے ساتھ جس کو ریسیٹ کہا گیا بہت سے انٹرنیشنل جرائد میں، تو اس میں ہمیں ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے. اور اس میں اس چیز کا امکان ہے. دیکھیں کہ انڈیا میں تھوڑی سی سینٹی پریویل کرے، ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ کہیں کہ نہیں جی آپ نے جو پالیسیز اپنائی تھیں وہ ساری تو جو ہے ناکام ہو گئی ہیں، تو اب آپ ریویو کریں اپنے آپ جو اپنے رویے کو. اگر وہ اس طرح کریں گے تو پھر ایک امید بنے گی. لیکن اس سب کی وجہ آپ نے کیا ظاہر آپ کا تجربہ، اس سب کی وجہ ہو کہ یعنی ممکنہ طور پر ایک دو وجوہات اگر ہم جانیں، کیا وہ نیشنلسٹک اپروچ جو پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ایک ویو سی آئی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی اور سائے، تو اسی میں انڈیا بھی مطلب اس ٹرمال کا شکار ہو گیا کہ وہ ایک بی جے پی نیشنلسٹ اور ہم بس بھارت میں ہندوتوا اور یہ وہ، اب وہ ریئلائز کر رہے ہیں اس بات کو، کیونکہ ایک دور تھا منموہن سنگھ، اس اٹل بہاری واجپئی کے، اس میں بڑے بڑے زبردست ڈپلومیٹس ہوتے تھے جس طرح وہ ریپرزینٹ کرتے تھے. جی آپ نے صحیح کہا. آپ دیکھیں ایک تو یہ وجہ ہے کہ بالکل وہ اس طرح کی لیڈرشپ نہیں ہے. واجپئی جو ہے بی جے پی کو حالانکہ ریپرزینٹ کرتے تھے لیکن ایک بہت ہی میچور لیڈر تھے. اسی طرح منموہن سنگھ تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنلی نون جو ہے اکانومسٹ PhD کیا ہوا تھا، اور انہوں نے انڈیا کا ٹرن اراؤنڈ بھی کیا، اکنامک جو سارا ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے، پہلے ایز فائنانس منسٹر بعد میں ایز پرائم منسٹر. تو وہ یا نرسمہا راؤ وہ میچور لوگ تھے. یہ جو لیڈرشپ ہے دیکھیں مودی جو ہے وہ 10 سال کی عمر سے RSS کی گود میں پلا، اور RSS تو ایک فاشسٹ اور جو ہے نا نازی آئیڈیالوجی والی جماعت ہے، بلکہ ملیٹنٹ گروپ ہے. تو یہ تو انہوں نے تو بیسیکلی پھر اس کی وجہ سے جب وہ اقتدار میں آیا تو RSS نے پوری طرح سے تسلط قائم کر لیا ہے BJP پہ. اور یہ ہندوتوا کی جو پالیسیز ہیں جس میں انہوں نے اپنی منورٹیز کو بھی سارا مارجنلائز کر دیا اور ایک مسلم ہیٹ اور پاکستان ہیٹ پالیسی پہ چل پڑے. تو ایک تو وہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ ساری فارن پالیسی ان کی بیسیکلی چلا رہے ہیں دو لوگ، جے شنکر اور اجت دوول جو ہے. اب وہ جے شنکر یہ پہلے فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں، جب فارن منسٹر بنے تو یہ ایک تھوڑا سا ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آ گیا کہ ہم شاید بہت بڑی پاور بن گئے ہیں. انہوں نے ایک بہت ہی زیادہ ہوبرس کے ساتھ بہت ہی زیادہ ایک جو ہے نا کانڈیسینڈنگ رویہ اپنا لیا. اور پھر جو اجت دوول کی پالیسی تھی آف سو کالڈ آفینسو ڈیفینس کی، وہ پالیسی تو کیا تھی کہ جی ہم نے کمزور کرنا ہے پاکستان کو پراکسی آرگنائزیشنز کو ہیلپ کر کے. وہ پراکسی آرگنائزیشن کیا ہیں؟ دہشت گرد تنظیمیں. تو وہ جو ان کی پالیسی اجت دوول کی ہے کہ دہشت گردی کو یوز کرنا ہے ایز اے ٹول آف فارن پالیسی، اور یہ کئی سالوں سے کر تو رہے تھے. یہ 10 سال سے تو یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، بہت ہی قریب ہیں جو ہے نا مودی کے.
वो अब एक्सपोज होना शुरू हो गई, क्योंकि जब इन्होंने ये दहशतगर्दी जो है ना इस खित्ते में तो पहले कराते ही थे, जब इन्होंने अमेरिका, कनाडा और यूके में करवाई तो वहां पे फिर एक्सपोज होना शुरू हो जी, गए। जी। तो फिर ये टर्न, और फिर इनकी जो डिफेंस सारी इंडस्ट्री है, ये डिफेंस की मेन स्टे, ये पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा इनका बजट है। पिछले कई सालों में दुनिया में सबसे बड़ी जो डिफेंस शॉपिंग की है किसी मुल्क ने, तो उसमें 2 या 3 जो मुल्क है सबसे ज्यादा जिन्होंने की, उसमें एक इंडिया है। और फिर बड़ी उसके बड़ी बावजूद बातें करना ना कि मेरे पास अगर राफेल होते तो मैं ये कर देता, वो कर देता, आ गए और हुआ कुछ भी नहीं। तो अच्छा सर, एक और चीज़ बड़ा जो डैमेज किया ना वो ये कि जो इन्होंने एक इमेज बनाया हुआ था, लोगों को कहा हुआ था कि जी सेक्युलर स्टेट है, यहाँ हर जो मज़हब के लोग हैं बराबर हैं, तरक्की करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, वो जो है क्रैश हुआ। लोगों ने देखा कि भाई ये तो देखो सिखों को ग्रो नहीं करने दे रहे, मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं। बांग्लादेश का भी फिर वो एक गुस्सा लोगों को तकलीफ है, नेपाल में जो कर रहे थे उसकी तकलीफ है, तो वो भी लोगों को पता चला कि ये तो बहुत ही बायस्ड हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं हिंदू जो हैं, और ये इस मुल्क में सेफ ही नहीं है। थैंक यू सो मच जौहर साहब, बहुत शुक्रिया।